الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھی، اللہ رب العزت کا صدہ شکر، اس کا فضل، اس کا کرم کہ ایک بار پھر اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی عظیم گھڑیاں نصیب عطا فرمائیں۔ اللہ سونے کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سونا ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور مقبول بھی فرمائے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف جاری اور ساری ہے، اور اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت بشہادت ہوئی 12 ربیع الاول شریف کو۔ ابا ذی بکر پچھلے کئی سالوں سے جب سے میں نے یہاں اس مسجد میں جمعہ پڑھانا شروع کیا، تقریباً 22 سال ہو چکے ہیں، 21-22 سال ہو چکے ہیں، اور آپ کو میں نے میلاد شریف کی شرعی حیثیت، عید میلاد النبی یعنی لفظ عید، لفظ میلاد، لفظ نبی، ان تینوں لفظوں پر علیحدہ میں نے گفتگو کی، اور آپ کو ہر لحاظ سے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کو میں نے سمجھایا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابا ذی بکر، آج ہم سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پہ گفتگو کریں گے اور لفظ سیرت کو سمجھیں گے، کیونکہ یار لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کرتے ہیں، تو آج ہم اس کو سمجھیں گے اور پھر اس پر غور کریں گے۔ ہم میلاد النبی کا کرتے ہیں اور وہ سیرت النبی کا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لفظ سیرت پہ غور کریں کہ سیرت کا معنی کیا ہے، سیرت کہتے کس کو، سیرت ہوتی کس کی ہے۔ ابا ذی بکر، لمبی بات میں ہی وقت کم ہوتا ہے، سیرت کا معنی ہے طریقہ کار، چلنے کی رفتار اور انداز، یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے جملہ حالات کے بیانات کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ سیرت۔
اور ایک اور معنی پڑھا سیرت کا معنی جس پر کوئی چلے، جس پر کوئی چلے۔ اب آپ کہو گے جی یہ کس طرح آپ نے معنی کی؟ اب آپ دیکھیں نا، عموماً جمعے میں یا آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو جب خطاب کرتے ہیں، ان کو بٹھا کر سمجھاتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور کی سیرت پر چلیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ حضور کی سیرت پر چلیں۔ اور پھر ہمیں بھی یہی درس دیا جاتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں حضور کی سیرت پر کیا کرنا چاہیے؟ چلنا چاہیے۔ اب جب یہ معنی ہمارے سامنے آیا، اب آپ ذی وقار جس پر کوئی چلے، کیونکہ سیرت سیر سے بنا ہے، سیر کہتے ہیں چلنے کو۔ اب بڑی توجہ کے ساتھ میری اس گفتگو کو سماعت کیجیے، بڑی توجہ کے ساتھ، اور انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ اب اب ذی وقار آپ نے سیرت بیان کرنا شروع کی، کس کی؟ ایک انسان کی۔ انسان کھاتا ہے، انسان پیتا ہے، انسان سوتا ہے، انسان چلتا ہے، انسان کے بچے ہیں، انسان سنتا ہے۔ اب یہ سیرت انسان بیان ہو رہی ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا میری گفتگو کو، تو انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ اب جب یہ آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر اب ذی وقار مقابلے میں ایک جانور آ گیا۔ جانور نے کہا بھائی کھاتا تو میں بھی ہوں، کیوں جی آواز؟ کھاتا تو میں بھی ہوں، پیتا تو میں بھی ہوں، سوتا تو میں بھی ہوں، چلتا تو میں بھی ہوں، دیکھتا تو میں بھی ہوں، سنتا تو میں بھی ہوں، محسوس تو میں بھی کرتا ہوں۔ یہ تم جانوروں کی سیرت بیان کر رہے ہو کہ انسانوں کی سیرت بیان کر رہے ہو؟ یہ اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ جو اوصاف اس میں پائے جا رہے ہیں وہی اوصاف مجھ میں پائے رہے ہیں۔ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جو اوصاف اس میں پائے جا رہے ہیں انسان میں، وہی اوصاف مجھ میں پائے جا رہے ہیں۔ تو پھر اب ذی وقار جواب دیا جائے گا، ارے جانور سن، تو خاموش ہے، تو بول نہیں سکتا، انسان ناطق ہے، وہ بولتا ہے۔ اب جب بولتا ہے نا تو پھر جانور میں اور انسان میں کیا آ گیا؟ فرق آ گیا۔ ایک ہے مومن کی سیرت، ایک ہے کافر کی سیرت۔ مومن کہتا ہے میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں چلتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میرے اندر حواس خمسہ ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس شعور ہے، میرے بیوی ہیں، میرے بچے ہیں، میں بازاروں میں بھی جاتا ہوں۔ اب کافر کہتا ہے بھائی صبر کر مومن، تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے، کھاتا تو میں بھی ہوں، پیتا تو میں بھی ہوں، سنتا تو میں بھی ہوں، دیکھتا تو میں بھی ہوں، چلتا تو میں بھی ہوں، شعور میرے پاس بھی ہے، ایجوکیشن میرے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور شادی میں نے بھی کی ہے اپنے مذہب کے مطابق، بازاروں میں جاتا ہوں، تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ تو اب ذی وقار جواب آئے گا کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تو نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے کلمہ محمد کا پڑھا ہوا ہے۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اب کلمہ محمد کا پڑھا ہوا ہے۔ اب نتیجہ کیا آیا بابا ذی وقار؟ نتیجہ یہ آیا، اب مومن کافر سے بڑھ گیا۔ مومن کیا ہو گیا؟ کافر سے بڑھ گیا۔ اب جب مومن کافر سے بڑھا بابا ذی وقار، تو پھر مومن سے اوپر درجہ ہے شہید کا۔ محبت سے کہو یار سبحان اللہ۔ یہ 4-5 جمعے میں نے نیت کی ہوئی ہے ٹکا کے پڑھاؤں گا، بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ٹکا کے پڑھاؤں گا، کیونکہ یار لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت ہم تقریر سننے آتے ہیں، آپ ڈیلی سی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو آج انشاءاللہ جو نبی سے محبت کرتا ہے نا بابا ذی وقار، ٹھیک ہے نا، جو نبی سے عشق کرتا ہے نا، وہ تو بولے گا، وہ تو بولے گا۔ جس کے نصیب میں یہ دولت نہیں ہے وہ تو خاموش بیٹھا رہے گا۔ الحمدللہ ہم تو یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی خدا کی مہربانی، ہمارے اس سے آئی ہے محمد کی ثنا خوانی۔
کو گل سمجھ آئی کہ نہیں ابا ذی وقار؟ اب بات کو ذرا سمجھنا، اب بات کو ذرا توجہ سے ابا ذی وقار، توجہ کے ساتھ ابا ذی وقار سماعت کرنا۔ اب کیا ہوا ابا ذی وقار؟ ہوا کیا؟ اب مومن سے اوپر درجہ ہے شہید کا۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ وہ گل سمجھے نہیں تسی؟ مومن سے اوپر درجہ کس کا ہے؟ شہید کا۔ شہید سے اوپر درجہ کس کا ہے؟ ابا ذی وقار صدیق کا۔ صدیق سے اوپر درجہ کس کا ہے؟ نبیوں کا۔ نبیوں سے اوپر درجہ کس کا ہے؟ اولو العزم نبیوں کا۔ اولو العزم نبیوں سے اوپر درجہ کس کا ہے؟ آواز آئی میرے محمد مصطفیٰ کا، میرے محمد مصطفیٰ کا۔ ابا ذی وقار، اب انسان کی سیرت جانور کی طرح نہیں، وہ اس سے ممتاز ہے۔ کافر سے مومن ممتاز ہے، مومن سے شہید ممتاز ہے، شہید سے صدیق ممتاز ہے، صدیق سے نبی ممتاز ہے، نبی سے اولو النبی ممتاز ہیں۔ تو ساروں سے اوپر میرا محمد مصطفیٰ ہے۔ تو مجھے کہنے دینا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ابا ذی وقار؟ اب ابا ذی وقار، اب ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا۔ ابا ذی وقار میں ذرا تیزی کے ساتھ آپ کو لے کر چلوں گا۔ نبی کی سیرت باحیثیت انسان اور ہے۔ آئے ہائے ہائے، نبی کی سیرت بحیثیت انسان اور ہے، نبی کی سیرت بحیثیت مومن اور ہے، نبی کی سیرت بحیثیت صدیق اور ہے، نبی کی سیرت بحیثیت شہید اور ہے، نبی کی سیرت بحیثیت نبی اور ہے، نبی کی سیرت بحیثیت رسول اور ہے، نبی کی سیرت بحیثیت پیغمبر اور ہے۔ تو پھر نبی کی سیرت کس طرح بیان کریں گے؟ نبی کھاتا ہے، نبی پیتا ہے، نبی چلتا ہے، نبی سوتا ہے، نبی اٹھتا ہے، نبی بازاروں میں جاتے ہیں، نبی شادی کرتے ہیں، نبی کے بچے ہیں۔ ارے یہ تو انسان کی سیرت ہے۔ میں نے کہا بالکل ہے، لیکن یوں کہنا پڑے گا۔ کیسا کہنا پڑے گا بابا ذی وقار؟ میرے نبی کا چلنا معجزہ۔ نہیں یار، نہیں یار، محبت سے کو یار، سبحان اللہ یار۔ نبی کا چلنا معجزہ، نبی کا بیٹھنا معجزہ، نبی کا لیٹنا معجزہ، نبی کا دیکھنا معجزہ، نبی کا سننا معجزہ، نبی کا کھانا معجزہ، نبی کا پینا معجزہ۔ مقدی کل مکا دے بابا ذی وقار، سارے پیغمبر معجزہ لے کر آئے، میرا مصطفیٰ معجزہ بن کر آیا ہے۔ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں بابا ذی وقار؟ بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے بابا ذی وقار ہمارے مصطفیٰ کی جو سیرت ہے نا، آئے ہائے آئے ہائے، ان جیسے کسی کی سیرت نہیں ہے۔ میرا جملہ پورا ہے شاہ جی، اور بڑا مزے کا جملہ ہے۔ جو اس جملے کو سمجھے گا وہ تو محبت سے کہے گا، جو اس جملے کو نہیں سمجھے گا وہ تو نہیں کہے گا۔ وہ کیا بابا ذی وقار؟ میرے نبی کی سیرت بے مثل اور بے مثال۔ نہیں یار، نہیں یار، نہیں یار، انج نہیں، انج نہیں، انج نہیں، محبت سے کہو ذرا سبحان اللہ یار۔ میرے نبی کی سیرت بے مثل اور بے مثال۔ جس کو میرا جملہ سمجھ آیا وہ بولے، میں پھر بولنے لگا ہوں بابا ذی وقار۔ میرے نبی کی سیرت بے مثل اور بے مثال، میرے نبی کی صورت بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ کو سمجھ آئی کہ نہیں بابا ذی وقار؟ سیرت بھی بے مثل اور بے مثال، صورت بھی بے مثل اور بے مثال۔ اب بابا ذی وقار مجھے یوں کہنا دینا کہ میرے نبی کی ولادت بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ بات سمجھ آئے گی نہیں بابا ذی وقار؟ اب آگے چلتے ہیں بابا ذی وقار۔ اب سنیے گا اور توجہ کے ساتھ، ہر حاکم وقت کا دربار کا ادب حاکم وقت بتاتا ہے یا پھر اس کا کار خاص بتاتا ہے۔ اب بابا ذی وقار وقت کا شہنشاہ ہے، وہ بھی اپنے دربار کے آداب کو سامنے رکھ کر لوگوں کو کہے گا مجھ سے مخاطب ہو۔ حاکم وقت ہے، وہ بھی اسی طرح کہے گا۔ اب بابا ذی وقار شہنشاہوں کے، میرے جملوں کو غور سے سننا، شہنشاہوں کے درباروں کا ادب انسان بناتے ہیں، اور یوں ہی وہ بادشاہ مر جائے
اس کا قانون سارے کا سارا کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگلی بات سننا حافظ صاحب، جب انسان قانون بناتے ہیں، ہائے 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 ہائے، بڑی خاص بات ہے شاہ جی، بڑی خاص بات ہے، جب انسان قانون بناتے ہیں اس پر امپلیمنٹ کس پر ہوتا ہے؟ جانوروں پر؟ بولو بولو بولو، جانوروں پر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ابابِ وقار پانی پر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ پہاڑوں پر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ سورج پر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ چاند پر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تاروں پر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ مشرق میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ مغرب میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ شمال میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ جنوب میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ملائکہ پر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ابابِ وقار جنوں پر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ جب انسان قانون بناتے ہیں اس کا اطلاق صرف انسانوں پر ہی ہوتا ہے۔ کیوں جی قاری صاحب؟ کس پر ہوتا ہے؟ صرف انسانوں پر ہوتا ہے، باقی کسی پر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا سنیا کوئی ایسا بھی دربار ہے؟ آئے ہائے ہائے، نہیں 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 یار، نہیں یار، محبت سے نلکا ہونا، سبحان اللہ یار۔ سنیا کوئی ایسا بھی دربار ہے جس کا قانون سب پر لاگو ہو؟ اللہ سونے نے فرمایا ہاں ہاں ہے۔ آیا نہیں نہیں، ہاں ہاں ہے۔ میں نے کہا سرکار، میں نے کہا مولا وہ کون سا دربار ہے؟ آواز آئی وہ دربار مصطفیٰ ہے، وہ دربار مصطفیٰ ہے۔ میں نے کہا سونے دربار مصطفیٰ کا ادب کون بتائے گا؟ دربار مصطفیٰ کے قانون کون بتائے گا؟ کوئی انسان بتائے گا؟ کہا نہیں۔ کوئی جن بتائے گا؟ کہا نہیں۔ کوئی بشر بتائے گا؟ کہا نہیں۔ کوئی ملائکہ بتائے گا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا سونیا بتائے گا کون؟ کہا میں خود خدا دربار مصطفیٰ کا ادب بتاؤں گا، میں خود دربار مصطفیٰ کا ادب بتاؤں گا۔ سورہ حجرات پڑھ کے دیکھو بابِ وقار، اللہ سونا فرماتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو لا تقدمو، ٹھیک ہے جی بابِ وقار، لا تقدمو، آگے نہ بڑھو، تقدمو، ٹھیک ہے جی، آگے نہ بڑھو، لا ہے، تقدمو، آگے نہ بڑھو، قدم سے ہے، قدم آگے ہوتا ہے، پیچھے نہیں ہوتا۔ میرے نبی سے آگے نہ بڑھو، میرے نبی سے آگے نہ بڑھو۔ اب جب نہ بڑھو نا، اللہ اور اس کے رسول اور اس سے ڈرو، اب ابدی وقار اللہ سے ڈرو۔ بے شک، اب ذرا سننا، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ نتیجہ کیا آیا بابدی وقار؟ سارے جتنے بادشاہ گزرے، بڑے سے بڑا بادشاہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا بادشاہ ہے، ان کا ادب انسانوں نے بتایا، بشروں نے بتایا۔ جب میرے محمد مصطفیٰ کی باری آئی نا بابدی وقار، سوئے رب نے کہا سارے چپ کر جاؤ، اب میں محمد مصطفیٰ کے دربار کے ادب بتاؤں گا۔ اچھا سونے جب مصطفیٰ دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا یہ قانون ختم ہو جائے گا؟ آیا آیا آیا، نہیں یار نہیں، محبت سے کہو ذرا سبحان اللہ، یہ قانون ختم ہو جائے گا؟ اللہ سونے نے فرمایا، تو جو اللہ سونے نے فرمایا انسانوں نے قانون بنائے، انسان فنا ہونے والا ہے، اس کے قانون بھی فنا ہونے والے ہیں۔ آپ دیکھ لو نا، پاکستان بنا تھا اس وقت کیا قانون ہے، آج پاکستان ابابدی وقار 2023 میں ہے، آج کیا قانون ہے؟ جو انسان ہمارا قانون ختم ہو گیا، اللہ سونے نے فرمایا سنو، میں یا حیو یا قیوم ہوں۔ آئے 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 آئے، میں یا حیو یا قیوم ہوں، مجھے موت نہیں ہے تو میرے قانون کو بھی موت نہیں ہے بابدی وقار۔ اب سننا ذرا بابدی وقار، دل پر ہاتھ رکھ کے سونے یہ جو قانون بنائے صرف انسانوں کے لیے بنائے؟ جواب آیا نہیں، انسانوں کے لیے بھی بنائے، بشروں کے لیے بھی بنائے، جنوں کے لیے بھی بنائے، ملائکہ کے لیے بھی بنائے، سورج کے لیے بھی بنائے، چاند کے لیے بھی بنائے، تارے کے لیے بھی بنائے، کل کائنات کے لیے بنائے ہیں۔ جو میرے مصطفیٰ کی گستاخی کرے گا پھر ایک ہی نعرہ لگے گا، کیا؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ نہ دیکھا جائے گا کتنا بڑا ہے، نہ دیکھا جائے گا کتنا متقی ہے، نہ دیکھا جائے گا کتنا بڑا قاری ہے، صرف یہ دیکھا جائے گا کہ میرے مصطفیٰ کا ادب کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دینا بابدی وقار، کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لہو قلم تیرے ہے۔
اب آبادی وقار نتیجہ کیا آیا؟ مصطفیٰ کے دربار کا ادب و احترام کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ اب آبادی وقار یہاں تک میں آپ کو لے کر آ گیا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ اب نبی کی سیرت وہ بیان کرو جو دوسروں میں نہ ہو۔ بدل کہو تو پھر اگلا جملہ میں بولا، اونچی آواز نہ بولو۔ اب میں سیرت پڑھنے لگا ہوں، سیرت، پھر میں آپ سے سوال کروں گا، شاہ جی بڑی سننے والی ہے۔ ایک انسان مردوں کو زندہ کرتا ہے، ایک انسان مردوں کو زندہ کرتا ہے، ایک انسان بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ جب میں نے یہ لفظ استعمال کیے تو آپ کے ذہن میں کون سا پیغمبر آیا؟ بول چھوڑو نا، بس یہی تو گل ہے نا ساڑی، ٹھیک ہے نا جی۔ ہوں میں تھوڑے کو ورلڈ کپ کا شیڈول پوچھا نا، سارے اپنے موبائل سیو کر کے رکھیا اسے، چنگا سیو کر کے رکھیا اسے، نال سنگیاں فارورڈ بھی کیتا اسے، کیوں جی ملک جی؟ سنگیاں فارورڈ بھی کیتا اسے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن جب نبی کی عظمت کی بات آتی ہے نا، ہمیں ہیلے ہوتے چت یاد آ جاتے ہیں۔ نہیں 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 پترو، بات یہ یاد رکھنا، قبر میں کوئی نہیں آئے گا، میرا محمد آئے گا۔ اب آبادی وقار جب یہ بیان کیا نا، تو جب یہ میں نے بیان کیا نا، ایک انسان نے مردوں کو زندہ کیا، ایک انسان نے بیماروں کو شفا دی، ایک انسان ایسا بھی ہے جو گھروں میں رکھ کر آتے ہو، کھا کر آتے ہو، پی کر آتے ہو، وہ بھی بتاتا ہے، وہ بھی بتاتا ہے۔ تو آپ کہو گے یہ تو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں، یہ تو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں، یہ تو ان کی سیرت بیان کر رہے ہیں، اس سے تو عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان ہو رہی ہے۔ میں نے کہا سنیا عیسیٰ مردوں کو زندہ کرے، سنیا عیسیٰ بیماروں کو شفا دے، سنیا عیسیٰ گھر میں جو کچھ رکھا ہوا ہے، جو انسان کھا کر آتا ہے، پی کر آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہ بیان کر دیں۔ تو سیرت وہ ہوتی ہے جو کسی میں نہ ہو، فقط محمد مصطفیٰ میں ہو۔ تو پھر میرے مصطفیٰ کی سیرت کا عالم کیا ہوگا؟ آئے ہائے ہائے ہائے، میرے مصطفیٰ کی سیرت کا عالم کیا ہوگا؟ اب آبادی وقار توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، میں نے کہا عیسیٰ مردے کو زندہ کریں، دب کے بولو یار، محبت نہ بولو یار، سبحان اللہ یار۔ اب آبادی وقار میرا جملہ سننا، میرے جملے کو ضائع نہیں کرنا۔ عیسیٰ مردے کو زندہ کریں، یہ عیسیٰ کی سیرت ہے۔ میرا محمد اس کو زندہ کریں جس میں پہلے جان ہی موجود نہ ہو، جس میں پہلے جان ہی۔ اب کہو گے جی یہ کیسی دلیل دے دی؟ میں دلیل دیتا ہوں۔ بابا جی وقار ابو جائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا محمد بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سونے نے فرمایا میں بتا دوں، جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یہ ہے سیرت مصطفیٰ، میں بتا دوں یا جو تیرے ہاتھ میں وہ بتا دے۔ ابو جہل تھا نا، بات کو سمجھ نہ سکا، نبی کی عظمت کو نہ سمجھ سکا، نبی کی رفت کو نہ سمجھ سکا، نبی کے مقام کو نہ سمجھ سکا، کہنے لگا جو میرے ہاتھ میں وہ بتا دے۔ سونے نے نگاہ ماری، کنکری بولی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ گل کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حافظ جی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کنکری بے جان ہے کہ جاندار؟ کیوں جی قبلہ؟ بولو تو صحیح ہیں؟ کھبے سجے تکو نہ ذرا، میں پھر جملہ بولنا ذرا پتہ لگ جیسی۔ میں کھبے سجے بے جان ہے نا، کنکری کیا ہے؟ بولو تو صحیح، بولتا کون ہے؟ بولتا کون ہے؟ جاندار کے بے جان؟ جاندار بولتا ہے نا، کھبے سجے تکو نا۔ گل سمجھنے نہیں بھئی یار، تسی گل سمجھنے نہیں بھئی، گل سمجھیو کہ نہیں؟ ہوں ذرا گل کھبے سجے تکو، کیڑا جاندار ہے تے کیڑا بے جان ہے؟ اب آبادی وقار اب میں جملہ دیتا ہوں، او علی کا ذکر سن کر جس کے منہ پہ 12 بج جائیں، سمجھ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ میں نے کہا علی تو علی ہے، گل نہیں سمجھے یار اسی، علی تو علی ہے۔ علی کس کی وجہ سے علی بنا؟ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور میں کہا جس کے غلام کا ذکر سن کر منہ پہ 12 بر جائیں تو وہ ایمان والا نہیں، اور جو محمد مصطفیٰ کا ذکر سن کر اس کے منہ پہ 12 بج جائے وہ کس طرح ایمان والا ہو سکتا ہے؟ وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب بولتا کون ہے؟ جاندار کے بے جان؟ جاندار بولتا ہے نا، تو جڑا جڑا جاندار ہے وہ بولے،
اور گلاں ذرا سمجھو، جو جاندار ہے وہ بولے، جو بے جان ہے وہ نہ بولے، اور میرے اندر جو جان ہے یہ بھی محمد کی عطا کردہ ہے، یہ بھی محمد کی عطا کردہ ہے۔ کیوں؟ حضور نے خود فرمایا انا قاسم، بخاری شریف جلد اول کتاب العلم باب تفقہ فی الدین کی حدیث، پورے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس پہ میرے پاس بڑے دلائل ہیں بابا جی وقار، قرآن کے بھی بڑے دلائل ہیں۔ زندہ وہ ہے جو نبی کی غلامی میں آتا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، زندہ وہ ہے جو نبی کی، بولو بولو، زندہ وہ ہے جو نبی کی غلامی میں نہیں، وہ زندہ ہو کے مردہ۔ محبت سے کہو یار سبحان اللہ یار۔ میں ایک نکتہ دے جاتا ہوں بابا جی وقار، نکتہ، وقت ختم ہو رہا ہے میرا، میں نکتہ دے جاتا ہوں، نکتہ۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہا ہے، میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ اب بابا جی وقار فَإِنَّكَ لَتُسْمَعُ الْمَوْتَىٰ، ہے کہ نہیں آیت قرآن کی آیت؟ اے نبی ان کو مت سناؤ، یہ کیا ہیں؟ مردہ ہیں، کھا رہے ہیں مردہ ہیں، پی رہے ہیں مردہ ہیں، چر رہے ہیں مردہ ہیں، شادی کر رہے ہیں مردہ ہیں۔ اب بابا جی وقار میں نے کہا یہ مردہ کیسے ہو گئے؟ اس سے مراد کافرین ہیں، اس سے مراد مشرکین ہیں، کھا رہے ہیں مردہ ہیں، پی رہے ہیں مردہ ہیں۔ اب بابا جی وقار شادی کر رہے ہیں مردہ ہیں، سانس چل رہی ہے مردہ ہیں۔ ادھر دیکھو قرآن، تیری نظر میں زندہ کون ہے؟ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہنا، ان کو مردہ نہ کہنا۔ میں نے کہا سونیا جان نکل گئی، سونیا روح نکل گئی، سونیا خون بہ گیا، یہ زندہ کیسے ہیں؟ اب بابا جی وقار میرے جملے کو سننا اور میرے جملے کو ضائع نہ کرنا۔ وہ کیا جملہ ہے جو میرے نبی کی غلامی میں آ جاتا ہے؟ نہیں یار، نہیں یار، سارے بولو محبت نال سبحان اللہ۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ پھر میں بولنے لگا بابا جی وقار کھبے سجے تکڑا نے، کیڑا مومن ہے تے کیڑا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے جو مومن ہوتا ہے وہ تو نبی کی خوشی کرتا ہے۔ اب بابا جی وقار میں پھر کہنے لگا ہوں مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ اب بابا جی وقار توجہ رکھنا، میں نے کہا مولا سانس نہیں چل رہی، مردہ ہے پھر بھی زندہ، گردن کٹی ہوئی ہے پھر بھی زندہ، ارے دھڑ جسم سے علیحدہ ہے، دھڑ سر سے علیحدہ ہے پھر بھی زندہ۔ سنیا یہ راز کیا ہے؟ جواب آیا کہ جس نے نبی کی غلامی اختیار کر لی وہ مر کے بھی زندہ ہے، اور جو نبی کی غلامی اختیار نہیں کرتا وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ دب کے بولو۔ اب بابا جی وقار اب ایک اور میرا جملہ سننا، وہ کیا؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جو یہ چاہتا ہے یہ رتبہ مجھے ملے وہ تو محبت سے کہے گا، وہ تو محبت سے کہے گا کیا؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اب بابا جی وقار سننا ذرا، میں نے کہا عیسیٰ اس کو زندہ کریں جس میں جان موجود ہے۔ میں نے کہا کنکریو تمہارے میں تو جان ہی نہیں تھی، تمہارے میں حواس خمسہ نہیں، تمہارے اندر شعور نہیں، تمہارے اندر دیکھنے کی قوت نہیں، تمہارے اندر بولنے کی قوت نہیں، تمہارے اندر حس نہیں، تم بولی کیسے؟ نہیں کہا نہیں شاہ جی ذرا سنے ہو، تو بولی کیسے؟ اب بابا جی وقار اب اپنے اوپر غور کرنا، جو تو بول رہا ہے اس کے لیے مبارک، جو تو بول رہا ہے اس کے لیے مبارک، اور جو نہیں بول رہا وہ پچھتائے گا۔ اب کیا کہا کنکری نے؟ کیا کہا؟ میں نے کہا کنکری تیرے اندر جان نہیں، تیرے اندر شعور نہیں، تیرے اندر حواس خمسہ نہیں، تو بولی کیسے؟ کنکری نے جواب دیا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ نتیجہ یہ آیا ختم نبوت پہ پہرا وہ دیتا ہے جس پر نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے، اللہ کا ذکر وہ کرتا ہے جس پر نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے، گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر نبی کا ذکر وہ کرتا ہے جس پر نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں بابا جی وقار؟ ابھی آپ کو ایک سیرت کا میں نے جھلک دکھائی ہے۔